جو بائیڈن چائنا کے بارے میں بہت سیریس ہیں اور جو بائیڈن کی پریزیڈنسی کے اندر کوڈ کی پہلی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. کوڈ جو کہ ایک سیکیورٹی ڈائلاگ ہے بٹوین انڈیا, جاپان, آسٹریلیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ چاروں اس وقت ممبرز ہیں اس انفارمل الائنس کے. اور یہ میٹنگ میں کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں, کیا ایجنڈا ہے, اور چائنا کے بارے میں, چائنا کو سرکولیٹ کرنے کے بارے میں, چائنا کے تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے بارے میں سارے آسپیکٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس سے پہلے ایک بیان میں جو بائیڈن اتنا تک کہہ چکے ہیں کہ چائنا ول ایٹ آر لنچ, تو وہ چائنا کو بالکل ہی ہلکے نہیں لے رہے ہیں. اس سارے میٹنگ کا کیا احوال ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں فرزین امین. آج ہم بات کریں گے کوڈ کی میٹنگ کی, جو بائیڈن کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد پہلی میٹنگ, اور اوور آل دیکھیں تو تیسری منسٹر لیول کی میٹنگ ہے. امریکہ کی طرف سے سیکرٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اس میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں, اور منسٹر لیول کی ہی یہ میٹنگ ہے. منسٹرز فرام جاپان, منسٹر فرام انڈیا, منسٹر فرام آسٹریلیا بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. اور اس کا ایجنڈا جو بتایا گیا ہے, بیسکلی سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ انڈو پیسیفک میں جو سیکیورٹی ہے اس کو بڑھانا ہے. اور سیکیورٹی کیوں بڑھانا چاہ رہے ہیں, وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, چائنا کی جو ڈومیننس ہے سارے انڈو پیسیفک ریجن پہ, اس کو توڑنے کے لیے. اور چائنا نے جو اپنے ڈفرینٹ پورٹس پہ نیوی بیسز بنا رکھی ہیں, اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کوڈ بنائی گئی ہے, تاکہ انڈیا سیکیور ہو سکے اور یو ایس اپنا ریجن میں جو انٹرسٹ ہے اس کو سیکیور کر سکے اور چائنا کو کاؤنٹر کر سکے. جو بائیڈن نے ایک اور اسٹیٹمنٹ یہ بھی دی ہے کہ ہم چائنا کو آؤٹ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں, یعنی ہم بیلنس نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس کو اس کمپٹیشن سے اس سے اوپر آنا چاہتے ہیں, اس کو کمپٹیشن میں نیچے لے کے آنا چاہتے ہیں. اس سارے سینیریو پر چائنا اپنی اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ جو کوڈ الائنس ہے یہ کوئی اسٹریٹجک الائنس نہیں ہے, یہ کوئی فارمل الائنس نہیں ہے, بلکہ یہ سیدھا چائنا کی جو پروگریس ہے اس کو روکنے کے لیے ایک پوری حکمت عملی بنائی گئی ہے. اور یہ ایک غلط حکمت عملی ہے, یہ اٹ از کمپلیٹلی بیسڈ آن دی جیلسی, یا پھر پروگریس چائنا کی روکنے کے لیے ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ چائنا نے اپنا ٹیرر پھیلا دیا ہے, یا چائنا اپنی ڈپینڈنسی کو, دوسری کنٹریز کی ڈپینڈنسی کو استعمال کرتا ہے اور اپنی مونوپلی کریٹ کر رہا ہے. اس میٹنگ کے جو کور ایجنڈاز تھے وہ یہ تھے کہ چائنا کو بیلنس کرنا ہے, ملٹری اور اکنامک پاور کو, بیسک ایجنڈا یہی تھا. اس کے علاوہ گلوبل پینڈیمک کو اس کا ایجنڈا بنایا گیا, یعنی کووڈ-19 کو ایجنڈا بنایا گیا. ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کو بھی ایجنڈا بنایا گیا. ڈفرینٹ جو ان کے مین پارٹنرز ہیں وہ 4 ہی ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس, انڈیا, جاپان اور آسٹریلیا. ہم اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کوڈ کی اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے, یہ کیوں بنائی گئی ہے اور یہ کتنی اسٹرانگ ہے. اب ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو ضرور بتایا تھا کہ اس وقت تک یہ اسٹرانگ الائنس نہیں ہے, لیکن جو بائیڈن ٹرمپ کی طرح نہیں ہیں. جو بائیڈن سیریس نوٹ پہ چیزوں کو لیتے ہیں, اور اب انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں ایک پالیسی پر آنا ہے جس طرح سے ہم چائنا کو کاؤنٹر کر سکیں. وہ بہت ووکل ہیں, وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہے, وہ سیدھا کر رہے ہیں ایڈریس ان نیشن سے کہ اب ہمیں ایک پالیسی فارمولیٹ کرنی ہی پڑے گی. جرمنی اور فرانس کے کاؤنٹر پارٹس سے بھی بات کی گئی ہے, ان کے جو کنسرنز ہیں جس میں کلائمیٹ چینج اور کووڈ-19 اور پینڈیمک کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن اور اکنامک انفلیشن آئی ہوئی ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں بھی. پر یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, یہ پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے کہ کوڈ اپنی کیا پالیسی دیتی ہے اس میٹنگ کے بعد. اب ان کی کیا ایجنڈا سامنے آتا ہے, یا اس ایجنڈا کو وہ کس طرح سے کمپلیٹ کرتے ہیں. دنیا میں کوئی مینیپولیشن کرنے والے ہیں, کوئی ایک نیا نیریٹو بلڈ کرنے والے ہیں. اگر یہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آلدو اٹس ویری ڈیفیکلٹ, ہم لوگ بہت کنسرن وردی نہیں سمجھتے اس چیز کو, کیونکہ چائنا بہت اسٹرانگ ہے, اور اس وقت چائنا کے الائنسز بھی بہت زیادہ اسٹرانگ
اسٹرانگ ہیں. یو ایس کو جو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے دھچکا لگا ہے اور وہ اتنا پیچھے دھکیلا جا چکا ہے, تو تب اب اتنی اسٹرینتھ نہیں رہی یونائٹڈ اسٹیٹس میں کہ وہ فوراً سے ایک امپیکٹ کریٹ کر سکے. سو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. امریکہ کو بہت وقت لگے گا کہ وہ ایک امپیکٹ وردی اسٹریٹجی چائنا کے خلاف بنا سکے. اس وقت چائنا اسٹرانگر اس پہ ہے, لیکن جو بھی اسٹریٹجی بنے گی وہ چائنا اور اس کے الائنسز کے بارے میں ہوگی. پاکستان بھی چائنا کی الائنس میں آتا ہے, تو اگر چائنا کی پاور کو کم کرنے کے لیے کام کیا جائے گا یا اس کے پورٹس فیسلٹیز جو ڈفرینٹ کنٹریز میں سمیت پاکستان کے جو پورٹ فیسلٹیز بنائی جا رہی ہیں اس کے بارے میں کوئی ایکشن لیا جائے گا, تو پاکستان پر بھی اس کے گہرے امپلیکیشنز آئیں گے. کوڈ کی یہ جو میٹنگ ہے جو بائیڈن کے اندر پہلی پریزیڈنسی کے درمیان پہلی میٹنگ, یہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہے. اب آگے ان کی میٹنگز ہوتی رہیں گی اور کور ایجنڈا اگین چائنا ہی ہے. چائنا اس میٹنگ پہ کیا رد عمل دیتا ہے, یا کوڈ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا چائنا بھی کوئی اپنی الائنس اس طرح سے کوڈ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سامنے لے کے آنے والا ہے, یہ ہم آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں ضرور بتائیں گے. اس وقت کا جو اسٹریٹجک الائنس ہے کوڈ کا اور جو ابھی میٹنگز ہو رہی ہیں, آپ کے حساب سے وہ کتنی کنسرن وردی ہیں, آپ کے حساب سے اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے چائنا کو, ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ہماری انالیسز یہ ہے کہ اس وقت شارٹر ٹائم پیریڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی کوئی اسٹریٹجی چائنا کو اس طریقے سے ہارم نہیں کر سکتی, لیکن لانگر پیریڈ پہ اگر یہ 4 کنٹریز کو اپنے ساتھ شامل کر لیتی ہیں, جو کوششیں چل بھی رہی ہیں, تو ایک ڈینجرس سچویشن بن سکتی ہے چائنا کے لیے. جیسے نیٹو فارم کی گئی تھی وارسا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا کمیونزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اسی طرح سے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوڈ بنائی گئی ہے. اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں کہ کوڈ کیا اور اسٹرانگ بن سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.